بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج اسٹوڈنٹ انشاءاللہ ہم اسلامیت لازمی کا کویسچن نمبر 3 وجود باری تعالیٰ کے اسبات میں قرآنی دلائل، یہ کویسچن ہم شروع کر چکے تھے، تو آج انشاءاللہ ہم اس کویسچن کا بقیہ حصہ کریں گے۔ اس میں جو ہیڈنگز آپ لوگوں نے کی تھیں اس میں تخلیق کائنات، ساتوں آسمانوں کی تخلیق، گردش شمس و قمر، مخصوص انداز تخلیق، رات اور دن کا ادر بدر، یہ ہیڈنگز ہم ڈسکس کر لی تھیں۔ آج انشاءاللہ ہم کریں گے مربوط تخلیقات، تخلیق انسانی پر غور، فطرت الہی، زمین پر نشانیاں اور نظم و ضبط، یہ انشاءاللہ 5 ہیڈنگز اپنے کویسچن کی نیکسٹ ہم یہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو آج آپ اپنی ٹیکسٹ بک کا جو آپ کا پیج ہے 2 اس پر آ جائیے، جہاں پر ہم نے کویسچن لیفٹ کیا تھا۔ کویسچن کی ہیڈنگ ہماری جو لاسٹ تھی وہ رات اور دن کا ادل بدل، یہ ہماری ہیڈنگ تھی، اور ہم نے یہ آیت دی ہوئی ہے ان فی خلق السماوات والارض، یہاں تک ہم نے اس کو لیفٹ کیا تھا۔ آج ہم شروع کریں گے جہاں آیت دی ہوئی ہے سن اللہ الذی اتقن کل شیء۔ تو اس ہیڈنگ سے، اس آیت سے پہلے آپ ہیڈنگ لگائیں مربوط تخلیقات، یہ آپ کی چھٹی ہیڈنگ ہے، مربوط تخلیقات۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سن اللہ الذی اتقن کل شیء۔ سن اللہ کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی کاریگری، الذی جس نے، اتقنا مضبوط بنا رکھا ہے، کل شیء ہر چیز کو، سن اللہ الذی اتقن کل شیء، کاریگری اللہ کی ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے۔ یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 88 ہے۔ اب اگر ہم اسی آیت پر ذرا تھوڑا سا غور کریں، خالق کائنات کی تخلیق کردہ ہر چیز میں ایک خاص مضبوطی ہے۔ کائنات کی دیگر اشیاء کے ساتھ ساتھ صرف آسمان کی تخلیق پر ہی غور کر لیا جائے تو اس میں واضح نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ آج دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی عمارت بغیر کسی سہارے یا ستون کے کھڑی نہیں رہ سکتی، لیکن آسمان جو بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ نے سنبھال رکھا ہے، جو کہ وجود باری تعالیٰ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آسمان کی وسعت دیکھیں، جو آسمان کی بلندیاں ہیں، 500 سال تک ایک تیز رفتار جوان گھوڑا 500 سال تک اگر دوڑتا رہے تو وہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ طے کرے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ نے انہی آسمانوں کو بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی سہارے سے کھڑا کیا ہوا ہے۔ یہ ہمارے رب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا منہ بولتا ثبوت ہیں، اس کی کاریگری ہے جس نے ایک مضبوطی کے ساتھ اپنی تخلیق کو بنایا ہے، آسمان کو بنایا بھی ہے، اسے یعنی صدیوں سے اس کو کھڑا بھی کیا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی کمی بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے جہاں پر یہ آیت دی ہوئی ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ آیت دی ہوئی ہے۔ تو اس سے پہلے آپ ہیڈنگ نمبر 7 لگائیں تخلیق انسانی پر غور، تخلیق انسانی پر غور۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ام خلقوا من غیر شیء، ام کا مطلب یہاں پر کیا بھی آئے گا اور یا بھی آتا ہے۔ خلقوا وہ پیدا کیے گئے یا پیدا ہو گئے، یہ پیسے وائز سینٹنس ہے، مجہول کا صیغہ ہے۔ ام خلقوا کیا وہ پیدا ہو گئے، من غیر شیء بغیر کسی چیز کے، ام خلقوا من غیر شیء کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے، ام هم الخالقون کیا انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کر لیا ہے، ام خلق السماوات والارض یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، بل لا یوقنون بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ یہ سورۃ الطور کی آیت نمبر 35 اور 36 ہے۔ تو آیت دوبارہ دیکھیں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون کیا یہ لوگ بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا ہو گئے،
ام خلق السماوات والارض، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، بل لا یوقنون، بلکہ یہ یقین، اصل بات تو یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ ام خلق السماوات والارض کا مطلب کیا ہوا کہ انہوں نے آسمان اور زمین بھی پیدا کر لیے ہیں؟ نہیں، بل لا یوقنون، اصل یہ ہے کہ ان میں یقین ہی نہیں، یہ یقین نہیں رکھتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، انسان اگر اپنی ذات پہ بھی غور کرے تو اپنی ذات میں ہی اسے رب تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ کائنات کی اگر دیگر اشیاء دیکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنی تخلیق پر بھی غور کرنے کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ انسان کا ایک قاعدے کے مطابق اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا، ماں کے پیٹ میں آنا، پھر 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں پرورش پانا، پھر اپنے وقت مقررہ پر اللہ کے حکم سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا، اعضائے جسمانی سے نوازا جانا، پھر عقل و خرد کا مل جانا، یہ سب خالق کائنات کے بغیر کس طرح ممکن ہے؟ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے فطرت الہی۔ فطرت الہی، یہ پیج 2 کی آپ کی لاسٹ لائن ہے، پیج 2 کی لاسٹ لائن ہے آپ کی۔ یہ جس طرح زمین اور آسمان اور ساری کائنات وجود باری تعالیٰ کی گواہی دیتے ہیں، اسی طرح انسان کی فطرت کی آواز بھی یہی ہے۔ نیکسٹ پیج میں ہے بیٹا۔ انسانی تاریخ کے مطالعہ سے مہذب اور وحشی سے وحشی ہر طرح کی قوموں میں قادر مطلق کی ذات کا اعتراف ملتا ہے۔ آثار قدیمہ کی تحقیقات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ دنیا کے مختلف گوشوں میں بسنے والی وحشی اقوام، جن کی فکری و ذہنی سطح بہت پست تھی، وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں اللہ کے وجود کی قائل تھیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وجود باری تعالیٰ پر ایمان انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ بیٹا یہ نشان لگائیں یہاں پر، یہ آپ کا شارٹ کویسچن بھی ہے، معروضی بھی ہے کہ کس چیز پر ایمان انسان کی فطرت میں داخل ہے، تو یہاں وجود باری تعالیٰ پر ایمان انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت اللہ، فطرت کہتے ہیں عادت کو، فطرت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عادت۔ فطرت اللہ، اللہ کی عادت ہے، اللہ کی فطرت ہے، التی فطر الناس علیہا، جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ فطرہ پیدا کیا، الناس لوگ، علیہا اس پر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی اس فطرت کا اتباع کرو جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی فطرت ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو بھی پیدا کیا، بچہ بھلے کسی غیر مسلم کے گھر پیدا ہوا ہے، کسی یہودی کے گھر، کسی عیسائی کے گھر، کسی مشرک کے گھر، یا کسی مجوسی کے گھر، کسی کے گھر بھی پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ اسے اپنی فطرت سلیم پر پیدا فرماتا ہے، اور یہی اس سے اس بات کے بارے میں تاکید کی جاتی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس فطرت پہ پیدا کیا تھا نا، پھر اسی فطرت، اسی عادت پر قائم رہنا۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہارے ماں باپ تمہیں یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیں۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ نے تمہیں فطرت سلیم پر، فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، تو اللہ کو ماننا، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا اور اسلام پر قائم رہنا، یہ اس بات کا درس ملتا ہے اس آیت کے اندر۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی اس فطرت کا اتباع کرو جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے زمین پر نشانیاں۔ زمین پر نشانیاں، یہ اسی پیج پر دیکھیں آپ، یہ جہاں آیت ختم ہو رہی ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اسی آیت میں آپ دیکھیں
نیکسٹ یہ آیت دی ہوئی ہے وفی الارض آیات للموقنین، یہاں پر اب ہیڈنگ لگائیں زمین پر نشانیاں. وفی الارض، اور زمین میں بھی، آیات نشانیاں ہیں، للموقنین یقین لانے والوں کے لیے. وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین پر بھی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے. وفی انفسکم، اور تمہاری اپنی ذات میں بھی ہیں. افلا تبصرون، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ افلا تبصرون، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ تو انسان کو اس بات کی طرف توجہ انسان کی دلائی جا رہی ہے وَفِي الْأَرْضِ آیات للموقنین، اور زمین پر بھی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے. وفی انفسکم، اور اے انسان تیری اپنی ذات میں بھی یہ نشانیاں موجود ہیں. افلا تبصرون، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اس کا بامعنی ترجمہ دیکھیں، اور زمین میں بھی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ تو یہ اس آیت میں انسان کی توجہ اس طرف دلائی گئی ہے کائنات کے ذرے ذرے میں وجود باری تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. زمین کی تخلیق بھی وجود باری تعالیٰ کی نشانی ہے. زمین سے نکلنے والی چیزیں پھلوں کی شکل میں، معدنیات کی شکل میں اس ذات کے وجود کا منہ بولتا ثبوت ہیں. اللہ کے حکم سے ہر چیز پیدا ہوتی ہے. زمین کی پیداوار ہے، اس میں جو چیزیں بھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں ہیں اللہ کے حکم سے. ایک پھول کھلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اگر زمین سے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے اللہ کے حکم سے. اس طرح زمین کے اوپر بسنے والی مخلوق ہے وہ سب اللہ کے حکم سے. زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہر چیز اللہ کی تخلیق کا منہ بولتا ثبوت ہے. نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے، لاسٹ ہیڈنگ ہے اس کویسچن کی، اور وہ ہیڈنگ ہے نظم و ضبط. کیا ہیڈنگ ہے؟ نظم و ضبط. اگر ہم لوگ ذرا غور کریں کہ یہ ہم نے تمام دلائل پڑھے ہیں، ان دلائل میں ہمیں واضح ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے، اور یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ وہ ایک ذات ہے. کیونکہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کائنات کا یہ نظام بہت پہلے درہم برہم ہو چکا ہوتا. کیونکہ غور کریں، سورج کا اپنے وقت پر نکلنا، اپنے وقت پر جانا، چاند کا اپنے وقت پر آنا، رات کا اپنے وقت پہ آنا، دن کا اپنے وقت پہ آنا، انسان سے انسان کا پیدا ہونا، جانور سے جانور کا پیدا ہونا، پرند سے پرند کا، حشرات سے حشرات کا، جنات سے جنات کا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. یہ جو ایک تخلیقات میں ربط پایا جاتا ہے، ایک نظم و ضبط پایا جاتا ہے، ایک ڈسپلن پایا جاتا ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی ذات ہے. اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ رب کی ذات تو ہے، ایک ذات، کہ اللہ کی کوئی ایسی ذات تو ہے جس نے پیدا کیا ہے، وہ پھر ایک ذات ہے؟ کیا وہ ایک ذات ہے؟ ہاں، یہ اس بات کا ثبوت ملتا ہے اس کائنات کے اندر جو ڈسپلن پایا جاتا ہے، ایک نظم و ضبط پایا جاتا ہے، ایک ربط پایا جاتا ہے، وہ ربط اس بات کا ثبوت ہے. آج تھوڑا غور کریں، ایک چھوٹا سا اگر انسٹیٹیوٹ ہو، ایک ادارہ ہو، کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، یا کوئی فیکٹری ہے، کوئی مل ہے. اگر اس ادارے کو، اس فیکٹری کو، اس مل کو بنانے والے اگر ایک سے زیادہ لوگ ہوں، پارٹنرز ہوں گے وہ، تو ظاہری بات ہے شروع میں تو ان کی بنے گی آپس میں. لیکن ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ جب ایک پارٹنر کہے گا نہیں، فلاں امپلائیز رکھا جائے، فلاں کو نہ رکھا جائے، ٹائمنگ یہ رکھی جائے، یہ نہ رکھی جائے، یا پھر فلاں کی سیلری اتنی ہونی چاہیے، اتنی نہیں ہونی چاہیے. ٹائم کے حوالے سے، یا ڈیلنگ کے حوالے سے، یا پروڈکشن کے حوالے سے، کہیں نہ کہیں ایک وقت ایسا آئے گا جو پارٹنرز کے آپس میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے، اور کچھ ہی عرصے میں وہ انسٹیٹیوٹ، وہ ادارہ درم برم ہو جائے گا. تو یہ اگر ایک سے زیادہ اگر لوگ ہیں جو پارٹنر ہیں، تو ظاہری بات ہے اس ادارے کے اندر بہت جلد جو ہے وہ خرابی پیدا ہو سکتی ہیں.
کہیں نہ کہیں ذہنی کنفلیکشن پیدا ہوگی، ذہنی تضاد پیدا ہوگا، تو تضاد کی بنیاد پر جو نقصان ہو سکتا ہے۔ اب کائنات صدیوں سے، آج ہم غور کریں اپنی ذات پر کہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے باپ دادا، ان کے باپ دادا، ان کے باپ دادا یہی بتاتے آئے ہیں کہ سورج ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ سورج ہمیشہ آسمان پہ ہی ہوتا ہے، کبھی زمین پہ نہیں آیا۔ تارے ہمیشہ آسمان پہ ہوتے ہیں، کبھی زمین پہ نظر نہیں آئے۔ اور اسی طرح وقت پر موسموں کا تبدیل ہونا، سردی کے بعد گرمی کا آنا، موسم کا اچھا ہونا، بارش کا برسنا، یا پھر آسمان سے اولوں کا برسنا، وقت پر سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، رات و دن کا آنا جانا، یہ سب چیزیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ کوئی ذات ہے، لیکن ہے بھی وہ ایک ذات۔ کیونکہ جس طرح کسی ادارے یا کسی انسٹیٹیوٹ میں ایک سے زائد لوگ ہوں گے تو ظاہری بات ہے ان کے اندر ذہنی کنفیوژن پیدا ہو جائے گی اور ادارہ نہیں چل پائے گا۔ اسی طرح ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ صدیوں سے چلنے والا سسٹم کب تک، یعنی بہت پہلے سے یہ ڈسٹرب ہو چکا ہوتا۔ آج صدیاں بیت چکی ہیں، ہر چیز اپنے نظام سے چل رہی ہے۔ یہ نظام اس بات کا ثبوت ہے کہ جو کوئی ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے، اور وہ ہے بھی ایک ذات۔ قرآن نے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی وضاحت اس میں کر دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لو کانا، دیکھیں آیت دی ہوئی ہے، لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، لو کانا اگر ہوتے، فیہما ان دونوں میں، فیہما ان دونوں سے مراد زمین و آسمان ہے، لو کانا فیہما اگر ان دونوں میں ہوتے آلہۃ، نشان لگائیں بیٹا، یہ آلہۃ جمع ہے، الہن یہ لفظ ایک ہوتا ہے الہن، الہن کی جمع ہے آلہۃ، معبود، الہن معبود کو کہتے ہیں، آلہۃ اس کی جمع ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ، اگر ان دونوں زمین و آسمان میں خدا ہوتے، الا اللہ اللہ کے سوا، معبود ہوتے اللہ کے سوا، لفسدتا تو ان میں فساد برپا ہو جاتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان دونوں زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا تو ان دونوں میں کیا ہوتا؟ فساد برپا ہو جاتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک جو کائنات کے اندر ایک ربط ہے، ایک نظم و ضبط ہے، ایک ڈسپلن ہے، یہ سب اس بات کا ثبوت ہیں کہ کوئی ذات ہے بھی صحیح اور وہ ایک ذات ہے۔ تو اس بات سے ثابت ہو گیا کہ اللہ کی ذات ہے اور وہ ہے ابھی ایک ذات۔ تو بیٹا یہ کویسچن جو آپ کا ہے اس کے اندر بھی آپ ذرا نشان لگا لیں، میں نے کل بھی آپ کے لیکچر میں بتایا تھا، اس میں جو ہیڈنگز آپ کی ہم نے دیکھی ہیں، یہ چھٹی ہیڈنگ سے دیکھیں، یہ آیت تھی سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ آیاتوں کو آپ نے بیٹا یاد کرنا ہے صحیح طریقے سے۔ یہ کویسچن وہ ہے جس میں آیاتیں آپ کو ترتیب سے یاد ہونی چاہیے، اور آیاتوں میں جو لفظی آپ کے جو معنی ہیں، جیسے سن اللہ لفظ ہے اللہ کی کاریگری، اتقن کا مطلب مضبوط بنا رکھا ہے، کل شیء ہر چیز کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آیت دی ہوئی ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، اس کے لفظ کا ترجمہ دیکھیں، ام کا مطلب کیا بھی ہے یا بھی ہے، خلقوا کے معنی ہے پیدا ہو گئے یا پیدا کیے گئے، مجہول صیغہ ہے، پیسو وائس ٹینس ہے، یہ پیدا ہو گئے، پیدا کیے گئے، ام خلقوا من غیر شیء بغیر کسی چیز کے، خالقون پیدا کرنے والے، خالقو ام خلق السما پیدا، یہ خلق کا مطلب بھی پیدا کیا انہوں نے، السماوات آسمان، والارض زمین، بل لا کا مطلب ہوتا ہے بلکہ، بل کا مطلب کیا ہوتا ہے بلکہ، لا کا مطلب نہیں، اور یو کینون یقین رکھنے والے۔ اس کے بعد آیت دیکھیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، آیت میں فطرت اللہ لفظ جو ہے اللہ کی عادت، فطرہ اس نے پیدا کیا، ناس کہتے ہیں لوگوں کو، ارض کہتے ہیں زمین کو، آیت کی جمع نشانیاں، للموقنین یقین لانے والے، انفسکم تمہاری اپنی ذات، افلا تبصرون، اس میں آ کا مطلب کیا ہے، فا کا مطلب پس یا تو ہے، لا کا مطلب نہیں ہے، افلا کیا تو نہیں، تبصرون تمہیں دکھائی دیتا، کیا تو تمہیں دکھائی نہیں دیتا، تو یہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ لاسٹ ہیڈنگ میں دیکھیں فیہما ان دونوں سے مراد کیا ہے، آسمان و زمین ہے،
आलिहातुन इलाहुन की जमा है, माबूद इसके मानी है। लफसदता, उन दोनों में फसाद बर्पा हो जाता। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन है। अब इसकी जो क्वेश्चन को तैयार करने का तरीका है उसके लिए ये है कि जो मैंने आपको कल के लेक्चर में हेडिंग लिखवाई थी, ये हेडिंग थी, वो देखें, ये मैंने आपको हेडिंग बताई थी। तो आपने अगर इस क्वेश्चन को सही तरह तैयार करना है तो आप तरतीब से इस क्वेश्चन की जो हेडिंग्स हैं, ये देखें, ये जो हेडिंग दी हुई हैं, तरतीब से आपने 1 बाय 1 इसकी हेडिंग याद करनी है। आप हेडिंग को तरतीब से याद किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि पहले नंबर पर पहली हेडिंग, दूसरी पे दूसरी हेडिंग, इस तरह आपने 10 हेडिंग ये तैयार करनी है। अगर आपने हेडिंग को मतलब आगे पीछे कर दिया तो फिर ये क्वेश्चन जब लॉन्ग करना होता है तो जैसे हेडिंग आगे पीछे होती हैं, बसा औकात कोई हेडिंग ध्यान से निकल भी जाती हैं, टाइम वेस्ट होता है। इस तरह तरतीब के साथ अगर आप हेडिंग्स तैयार करेंगे, पहले आप 4 हेडिंग देख लें या 3 देख लें, फिर 4 से 6 देख लें, फिर 7 से 10 देख लें, इस तरह तरतीब के साथ हेडिंग याद करें। फिर उन हेडिंग का जो मटेरियल है उससे रेलिवेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि तख्लीकी कायनात की हेडिंग है और उसकी आयत कोई और लिखी हुई है, इस तरह फिर क्वेश्चन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पहले आपने हेडिंग तैयार करनी है तरतीब के साथ, फिर हर हेडिंग की आयत जो उससे रेलिवेंट आयत है वो आपने तैयार करनी है। इस तरह आपका क्वेश्चन जो है अच्छे अंदाज में तैयार हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि कुरानी आयतों को सही तरह तैयार करने के बाद एक एक आयत को आप लोग लिख कर इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि लिखने से जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर कोई गलती है आप उसको सही कर सकते हैं। और एक तवज्जो तलब बात और है कि कुरानी आयतों को आपने एराब के साथ याद तो करना है, लेकिन जब आप पेपर में ऐसे करेंगे तो आपको ये कुरानी आयतें एराब के साथ नहीं लिखनी होंगी बल्कि बग़ैर एराब के लिखना होगा। बसा औक़ात जल्दी में लिखते हुए इंसान एराब की गलती कर बैठता है, तो इसलिए आयतों को एराब के साथ अपने पेज पर नहीं लिखना। आप लोग बग़ैर एराब के आयतों को लिखें, लेकिन याद करने के लिए आप लोगों ने एराब का सहारा लेना है, क्योंकि एराब के बग़ैर आप कुरान आयत को सही नहीं पढ़ सकेंगे। सही याद करने के लिए एराब का होना ज़रूरी है और सही लिखने के लिए एराब नहीं लगाने आपने। तो इस बात का बेटा ख़ास ख्याल रखें, सही तरह इसकी तैयारी करें। अल्लाह ताला आपका हामी हो, नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।